آج ایک بار پھر ہم قبلہ حضرت علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب کے ساتھ موجود ہیں، جو کہ PP 159 سے الیکشن لڑ رہے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کمپین کے حوالے سے کافی زیادہ ایکٹیو ان کو دیکھا ہوگا، گراؤنڈ ورک ان کا دیکھا ہوگا۔ آج ہم بہت سارے سوالات ایسے لے کر کے آئے ہیں کہ جو لوگوں کے اعتراضات ہوتے ہیں، خاص طور پہ PTI، نون لیگ یا دوسری سیاسی جماعتوں کے جو کارکن ہیں، وہ جو سوالات اٹھاتے ہیں ہم ان کو قبلہ مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے اور ان کا ذاتی اور سیاسی موقف جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ رسول کا فضل احسان۔ اچھا، آپ کے بارے میں پہلے تو یہ کہ آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ بیسیکلی آپ نے اپنی سپیچ کے اندر بھی کہا کہ میں نشتر سے نہیں ہوں لیکن اب میں نشتر کا رہائشی ہوں، تو اپنے بارے میں کچھ جو ہے وہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا آج کے اس پروگرام کے لیے۔ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ بیسیکلی تعلق وہاں سے ہے جہاں رات پڑ جاتی ہے، اور یہ جو جملہ مشہور ہوا ہے یا اس پر کلام ہو رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نشتر سے نہیں ہوں لیکن اب میں نشتر سے ہوں، یہ اس ضمن میں بات ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں جو سیاسی حریف ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی، یا جو عوام ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے ووٹ کی کرنے دے کہ مولوی صاحب تے اتھے دے ہیں نہیں۔ اس میں نے کہا تھا کہ جن کو تم ووٹ دے رہے ہو کیا وہ نشتر کے ہیں؟ بلکہ وہ تو ایسے ہیں جو شاید کہ منتخب ہونے کے بعد ایک بار بھی نشتر کی زیارت نہ کر سکے، اور ہمیں آپ یہ کہہ کر اگر مسترد کرتے ہیں کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں تو انشاءاللہ اب جب تک اس سیاست کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تب تک تو ہم نشتر میں ہی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جو سیاسی صورتحال ہے وہ تو ایسی ہوتی ہے کہ الیکشن سے پہلے تو سبھی کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی، اور پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ تو ابھی نشتر میں نہیں ہیں اور آپ الیکشن کے بعد جیت جاتے ہیں، سیٹ آ جاتی ہے، لازمی بات ہے پھر پروٹوکول بھی جو ہے وہ جو جیتے ہوئے ممبران اسمبلی میں جب جاتے ہیں، حکومت بھی انہیں کافی چیزیں دیتی ہے، سرکاری طور پہ انہیں مراعات ملتی ہیں، تو اس کے بعد کیا آپ اس سب کو مینٹین کر پائیں گے، اس بات پہ قائم رہ پائیں گے کہ آپ یہیں پہ ہی رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے، اور خصوصی طور پر حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصرف خاص سے، اگر یہ اس جگہ سے حضور کا دین غالب آ جاتا ہے تو میں میٹرو پر بیٹھ کر بھی اسمبلی ہال میں چلا جایا کروں۔ بڑی بات کر رہے ہیں یہ۔ ہاں نہیں، یہ بہت چھوٹی بات ہے، بڑی بات یہ میں پیدل بھی جا سکتا ہوں اچھا، الحمدللہ، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے، ہم پروٹوکول چاہیے ہی نہیں۔ انشاءاللہ 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 حضور کا دین آ جائے گا تو پروٹوکول صفر ہو جائے گا، اچھا، صفر پروٹوکول پر انشاءاللہ یہاں سے ہم پنجاب اسمبلی میں جائیں گے اور اسی طرح واپس آئیں گے۔ پریشانی ان کو ہوتی ہے جنہوں نے ڈکیتیاں کی ہوتی ہیں، جنہوں نے لوگوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، جنہوں نے لوگوں کی زمینوں پر قبضے کیے ہوتے ہیں، جن پریشانی ہوتی ہے جو پٹوار خانے میں رہتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی فردیں آگے پیچھے کی ہوتی ہیں۔ ہمارا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، ملاں دی دوڑ مسجد تک، تو کوئی ایسی بات نہیں انشاءاللہ۔ ایسے میٹرو پر بیٹھ کر بھی میں آج کل بھی میں الحمدللہ رکشے پر بیٹھ کر آ جاتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں امیر محترم ایک جگہ پر تشریف لائے ہوئے تھے، میں یہاں سے آٹو رکشہ لیا، اکیلا سیدھا وہاں پر پہنچ گیا۔ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، جی، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ علماء کو مساجد میں، مدارس میں بیٹھ کر آپ تو بہت بڑے بڑے شیخ الحدیث اور بڑے بڑے جو ہے علماء کرام کے شاگرد بھی ہیں، اور ابھی آپ بھی پورے ملک کے اندر علماء کے اندر، عوام کے اندر ایک مقام رکھتے ہیں، تو آپ بچوں کو تدریس کریں، درس نظامی پڑھائیں اور انہیں دین کی تعلیم کریں۔ یہ آج کے ٹائم پہ تو حالات بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ معاشرے کی صورتحال بھی
دینی طور پہ کمزور ہوتی جا رہی ہے، تو پھر سیاست میں آنا اور یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں کس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تھوڑا سا عجیب ہے؟ صرف انداز بدلا ہے، باقی سب کچھ وہی ہے۔ پہلے مسجد اور مدرسے میں تدریس ہو رہی تھی، اب یہ ہے کہ اس ویڑے میں بیٹھ کر تدریس ہو رہی ہے، اور موضوع جو ہے وہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ صرف حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ جو دن کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھ کر سبق پڑھتے تھے، اگر اسی وقت حکم ہو جاتا تھا کسی جنگ میں یا غزوے میں جانا ہے تو وہ سارا کچھ چھوڑ کر ادھر چلے جاتے تھے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے طلباء مجھے عطا فرمائے ہیں، یہ سب کے سب وہ بہادر ہیں جو حضور قبلہ امیر المجاہدین کے مشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے اللہ کے فضل سے اور اللہ کے محبوب کے فضل سے۔ تمام جو شیوخ حدیث ہیں، اسی طرح اساتذہ ہیں، لاکھوں سلام ہیں ان کو، لیکن ہر شے کا ایک وقت ہوتا ہے، اصلاح کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور ایک موقع ہوتا ہے۔ جب حضور کی عزت پر بات آ جائے تو پھر بندہ کیا کیلو کال کرے گا۔ جب فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہوں، برما کے اندر مسلمانوں کی عزتیں لٹ رہی ہوں، عافیہ صدیقہ، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جیل میں بند کیا جائے، تو اس وقت تدریس کا تقاضا یہ ہے، منصب کا تقاضا یہ ہے کہ کھینچ لا میدان میں تسبیح و مصلی، اس دور کے انداز عبادت کو بدل ڈال۔ اور خود قلندر لاہوری بھی یہی فرماتے ہیں کہ بتایا شیخ، شیخ سے مراد یہاں ملا ہے، شیخ سے مراد یہاں پیشوا ہے، شیخ سے مراد یہاں شیخ طریقت ہیں۔ اقبال ان سب سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ نا، بتایا شیخ ابن علی آئے تھے کیوں میدان میں؟ اگر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن، اگر بیٹھ کر ہی سارا کام ہو سکتا تو امام حسین کبھی مسجد، اور مسجد بھی کون سی؟ مسجد نبوی، مسجد حرام، 1,00,000 نماز کا ثواب، 3,00,000 نمازوں کا ثواب، بارگاہ رسالت، آستانہ عالیہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ، کتنا بڑا آستانہ ہے، کتنا بڑا سیٹ اپ ہے، کتنا بڑا سسٹم ہے، ساری دنیا کی نگاہیں ادھر ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر حضور کے دین کے لیے آپ کربلا چلے۔ تو اگر ہم نے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی دین کا حصہ ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ بہت بڑی چال چلی گئی جس میں دین اور سیاست کو آپس میں جدا کر دیا گیا، جبکہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3455 میں ہے کہ کوئی بنی اسرائیل کا نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنی قوم کی سیاسی معاملات میں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ فرمایا بنی اسرائیل کانت تسوسہم الانبیاء۔ اب چونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نبوت تو چل نہیں سکتی، لہٰذا اب یہ جو سیاست کے معاملات ہیں، سیاست سے مراد جس میں امور عامہ کا خیال رکھا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے، قوم کو فساد سے بچایا جاتا ہے، فرمایا یہ میرے جانشین کریں گے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس حدیث میں آتا ہے، فرمایا میرے جانشین کثرت کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں حضور کا وارث ہوں، تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ حضور نے نماز پڑھانے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی، نظام بدلنے کے لیے تلوار اٹھائی ہے۔ تو آپ تلوار اٹھانے کی طرف؟ تلوار تو بہت پیچھے رہ گئی، اب تو بم کی بات کریں، اب تو ایٹم کی بات ہے۔ جو رسول اللہ کے بارے میں کوئی چون چاں کرے گا، اگر تحریک لبیک کے پاس اقتدار آیا تو بابا جی فرما گئے جنہیں حضور دے بارے چون چاں کیتی، اسی شاہین، غوری، عطف، ابابیل سارے چلا دیں گے انشاءاللہ۔ اس طرح تو پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان کو اسی وجہ سے جو ہے وہ کیا جاتا ہے کہ آپ تو بڑی سخت باتیں کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ نے سنتے ہوں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر کافی پریشر کر رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کو جو ہے وہ کیوں بڑھنے دیا جا رہا ہے یا ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا۔ تو آپ اس موقف کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ آپ گورنمنٹ بنا پائیں گے یا سیٹیں حاصل کر لیں گے؟ عظیم بھائی، مجھے بابا جی کے اخلاص کا صدقہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ قیامت تک تحریک لبیک کی پہچان ہی یہ ہوگی کہ وہ حضور کے مسئلے میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ صحیح، یہی پہچان رہے گی کہ یہ جب
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ آتا ہے، یہ بے خود ہو جاتے ہیں، یہ چلے ہو جاتے ہیں، یہ اپنی ذات سے باہر ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ وصف ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر حضور قبلہ امیر المجاہدین کو سب سے ممتاز کر دیا، امیر محترم کو ممتاز اور منفرد کر دیا، اور عکس امیر المجاہدین کو نمایاں کر دیا کہ جب حضور کا مسئلہ آئے تو وہ اپنے آپ سے جمال عشق و مستی، نئے نوازی، جلال عشق و مستی، بے نیازی، یہ بے نیاز لوگ ہیں، ان کو کسی کا، استاد صاحب فرماتے تھے کون سے امن عالم کی بات کرتے ہو، وہ امن کون سا امن ہے جس میں حضور کی عزت کی بات نہ ہو، وہ عالم کون سا عالم ہے جس میں حضور کی عزت کی بات نہ کی جائے۔ آپ اکثریت جو جو ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے انشاءاللہ وہ پہلے بھی بابا جی کے نام سے یرکتی تھی، ڈرتی تھی، وہ انشاءاللہ قیامت تک بابا جی کا خوف ان کے اوپر مسلط رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی کثیر تعداد میں ٹی ایل پی کے جو ہیں وہ علماء ہیں جو کہ لیڈ بھی کر رہے ہیں اور الیکشن میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ جو ینگ جنریشن ہے، اسکولوں کالجوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان کو کیسے کنونس کر پائیں گے کہ علماء جو ہیں وہ یہ نظام چلا سکتے ہیں؟ کیونکہ 70 سالوں سے تو اس نظام کو جو ہے وہ جتنی بیوروکریسی ہے اس میں سمجھ لیں کہ 95% جو لوگ ہیں وہ یونیورسٹیز سے نکلے ہوئے ہیں اور کلین شیو ہیں، ان کا حلیہ، ان کا رہن سہن، ان کا سارا انداز زندگی جو ہے وہ مختلف ہے۔ لوگوں کا ایک ذہن بن چکا ہے کہ یہ جو مذہبی لوگ ہیں یہ تو نہیں نظام چلا سکتے۔ آپ کا دعویٰ ہے آپ چلا لیں گے، لیکن لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ آپ نظام چلا لیں گے؟ الحمدللہ میرا تو یہ دعویٰ بھی ہے کہ آپ چونکہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کو سمجھتے ہیں، امیر محترم سے کے ساتھ بھی آپ کا ایک بڑا اہم انٹرویو ہوا ہے، میں تو یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر پنجاب یونیورسٹی کے تمام طلباء کو آپ کے سامنے بٹھایا جائے، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ تحریک لبیک نظام کیسے سیدھا کر سکتی ہے الحمدللہ۔ اچھا، بلکہ میں تو اگر نظام چلانے کی بات ہے تو دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آپ پنجاب یونیورسٹی میں سب کو جمع کریں، بابا جی کا 15 منٹ کا بیان چلائیں، دیکھیں دنیا زیر و زبر کیسے ہوتی ہے۔ ساری جو سافٹ ویئر انجینئر ہیں، الیکٹریکل ہیں، فلاں ہیں، یہ سارے کے سارے انشاءاللہ بابا جی کی پنجابی زبان میں سمجھ کر یہ قائل ہو جائیں گے اور ماننے پر مجبور ہوں گے، بلکہ خوشی سے مانیں گے ہاں کہ بابا جڑیاں گلاں کردا ہے یہ تے صرف پاکستان نہیں ہے تے پوری دنیا دا نظام بھی چلا سکتا ہے۔ یہ چیز ہم نے بہت زیادہ یونیورسٹیز میں دیکھی بھی ہے کہ وہاں پہ نوجوان ہیں، لیکن سوال یہ آتا ہے کہ بابا جی نے تو اس تحریک کو چلایا، نظام چلا دیا، اور بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بابا جی کے بعد جو ہے نا وہ تحریک کے اندر چیز نہیں رہی ہے، ان کی طرح کوئی مضبوط لیڈرشپ نہیں ہے۔ اور آپ اس بارے میں تحریک کے اندر ہیں، سسٹم کے اندر ہیں، آپ نے لازمی بات ہے ہر چیز کو تجزیہ کیا ہوگا، ہر چیز کو دیکھا ہوگا، تو کیا سمجھ رہے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے وہ رائٹ وے پہ ہے، پہلے کی طرح مضبوط یا پہلے سے زیادہ ہے، یا کام کم ہو گیا ہے، لیڈرشپ اس طریقے سے اپنے کارکنوں کو، ورکروں کو لیڈ کر پا رہی ہے، اپنا نظریہ ان میں ڈیلیور کر پا رہی ہے یا نہیں؟ بنیادی طور پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب وہ بات نہیں ہے جو بابا جی کے مبارک دور میں تھی، تو میرا خیال ہے کہ ان کا سیاسی مطالعہ اب ختم ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاید انہوں نے انٹرنیٹ کو چھوڑ دیا ہے، یوٹیوب سے انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے، اور باقی یہ ہے کہ سورج بھی مجھے لگتا ہے وہ نہیں دیکھتے، چاند بھی نہیں دیکھتے، وہ کسی زیر زمین رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص زمین کے اوپر چلتا پھرتا ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ اس کا کسی نہ کسی لحاظ سے کوئی ریلیشن ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب وہ بات نہیں ہے، بلکہ اب بابا جی کی برکت سے اب تو اور دم خم ہے، کیونکہ جب ولی دنیا میں ہوتا ہے، بابا جی ولی کامل ہیں، مجدد ہیں وقت کے، جنہوں نے طوفانوں کے آگے کھڑے ہو کر یہ نہیں کہا کہ سر جھکاؤں تو اوپر سے گزر جائیں، بلکہ طوفان کے آگے کھڑے ہو کر کہا کہ اگر دم خم ہے تو گزر کے دکھاؤ۔ تو جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں جب وہ دنیا میں ہوتے ہیں تو مثال ایسی ہوتی ہے جیسے تلوار جو ہے وہ نیام کے اندر ہوتی ہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ایسے ہوتا ہے جس طرح تلوار نیام سے باہر ہے۔ بابا جی تھے تو 1% اگر فیض تھا تو آج 10% فیض ان کا جاری اور ساری ہے الحمدللہ۔ بڑا دم خم ہے، آپ ان کے
بڑے بیٹے امیر محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ کا صرف جو سفر ہے نا جی، اگر آپ اس کو کاؤنٹ کر لیں کہ وہ کتنا سفر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جس شخص کے پاس عقل و دانش ہوگی وہ امیر محترم کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اور سفر بھی صرف اور صرف حضور کے نظام کے لیے، حضور کے دین کے لیے، سودی نظام کے خاتمے کے لیے، کرپشن سے پاک کرنے کے لیے، اس نظام کو پروٹوکول سسٹم کو ختم کرنے کے لیے، اسلامی نظام کو لانے کے لیے، نظام تعلیم کو چینج کرنے کے لیے، صبح دوپہر شام دشت دریا کوثار جدھر ان کو دیکھیں کہیں نہ کہیں سے کوئی زمین کا چپا بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی سلطان گزر کر جائے۔ آپ نے ابھی بات کی کرپشن کی، تو اس ملک کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھانوں کے اندر، تھانوں سے لے کر کسی عام چھوٹے سے دفتر کے کلرک تک، پکوڑے بیچن والے تو لے کے ہوتے جی، تک سب سوکھا کر لیں گے، تو اس میں ہر ایک بندے کا کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ جو نکاح نامہ ہے وہ شاید 20-25 روپے کا ملتا ہے، اور باہر آنے تک وہ 1500-1600 تک ہو جاتا ہے، یعنی 3-4 لوگوں سے آگے ڈیلیور ہو کے جب جاتا ہے جی تو اس کے اوپر بھی اتنی قیمت لگ چکی ہوتی ہے۔ ایک کوئی آپ پیپر لینا چاہیں جو بالکل سادہ سی چیز ہو تو وہ بھی 50 کوئی روپے بھی کی، کام آپ کوئی یہ بھی کہنا کام چاہتے ہیں، تو پیسے دینے کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس سارے سسٹم کو، اس جمہوری نظام کو آپ کیسے تبدیل کریں گے؟ ہر ایک قدم پہ کرپشن ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس پیسے آئیں، اور حتیٰ کہ کئی جگہ پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو علماء ہیں وہ بیان کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں، وہ پہلے ڈیمانڈز بھی کرتے ہیں، تو اس سارے سسٹم کو آپ کیسے چینج کریں گے؟ پہلی بات تو کرپشن کی ہے، بتائیں کیا آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو کہیں پیسے دینے پڑے؟ نہیں، یہاں تو میں نے صاف بات ہے کبھی نہیں دیکھا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، کیا میں نے کوئی آپ سے تقاضا کیا ہے کہ پیسے دے؟ نہیں، بس نظام اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام اس وقت ٹھیک ہوتا ہے جب افراد ٹھیک ہو جائیں، 2 فرد ٹھیک ہو گئے، تیسرا بھی ٹھیک ہے جو کیمرہ مین ہے سائیں ہمارا، جی، وہ بھی ٹھیک ہے، 4-5 بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی 1 روپیہ چونی نہیں دی گئی کہ بعد آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، صبح سے لے کر شام تک یہ لوگ بے لوث ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرے ساتھ چلنے والا 500 بندہ بغیر کرپشن کے چل رہا ہے تو ان میں سے ہر شخص کے ساتھ چلنے والے 10 بندے وہ بغیر کرپشن کے سیدھے ہو سکتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان نے جتنا عدالتی نظام کا سامنا تحریک نے کیا شاید ہی کسی نے کیا ہو، الحمدللہ کوئی 1 روپے کی بھی بدعنوانی تحریک لبیک پر ثابت نہیں کر سکتا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام ہو بابا جی پر جنہوں نے یہ فرمایا قیامت تک پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی اس مسئلے میں کوئی اونچ نیچ دکھائی ہو تو قبر پر آ کر بھی حساب لے لینا۔ یہ نواز شریف تو نہیں کہہ سکتا، زرداری بھی نہیں کہہ سکتا، بلاول بھی نہیں کہہ سکتا، خان صاحب تو ویسے ہی آج کل اندر ہیں، انہوں نے کیا کہنا ہے۔ باقی یہ آپ جہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں جی پورے پاکستان میں، انہوں نے حالانکہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ان کا کھڑا ہونا تھا، ہاں تو بلے بلے بلے، پورے پاکستان کو چھوڑ کے مسلم لیگ نون کی جو صدر ہیں مریم نواز صاحبہ، جی جی ان کو آپ کے مقابلے میں ٹکٹ ملا ہے، تو انہوں نے کچھ دن پہلے یہاں پہ جلسہ بھی ایک کیا ہے۔ جلسی، اچھا، وہ ساری صورتحال آپ اس کو کیسے مینج کریں گے؟ ان کی پوری بس پارٹی یہ میرا یہاں ان جان سے لگا رہی ہے۔ یہ میرا گلہ ہے ان سے کہ کوئی مرد تو کھڑا کرتے ہیں، اچھا، بس مرد کھڑا کرتے ہیں مردوں کے مقابلے میں، تو باقی انشاءاللہ سائیں خیر کریں گے، انشاءاللہ سائیں کرم فرمائیں گے۔ آپ پورے پاکستان میں سفر کرتے ہیں، خاص طور پہ بہت ہی بیک ورڈ علاقوں میں، وہاں پہ آپ نے وڈیرہ شاہی نظام بھی دیکھا ہوگا، سندھ کے کچھ علاقوں میں، بلوچستان میں بھی ہے، اور آپ نے کافی مزید علاقوں میں جہاں پنچایت جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، وہ سزا سنا دیتی ہے، لوگ اس کے بھی خلاف ہیں۔ اسی طرح لوگوں کا یہ ذہن اس طرف بھی جاتا ہے کہ اسلام کیونکہ کہتا ہے کہ جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اور بھی سخت سزائیں موجود ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے،
جس طرح افغانستان میں طالبان نے وہ نظام جو ہے وہ قائم کیا ہے، وہ اسی طرح سزائیں دیتے ہیں، تو کیا تحریک لبیک پاکستان اس طرح کے نظام کی طرف جا رہی ہے؟ اصل میں جو قرآن مجید کی بیان کردہ سزائیں اور جزائیں ہیں، اس میں سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جب کوئی شخص اسلامی نظام میں ڈھل جائے گا وہ جرائم سے خود بخود دور ہو جائے گا، صحیح، وہ جرم کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں جرائم اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ بندہ جرم کرتا ہے، پیسے لگا کر چھوٹ جاتا ہے۔ اسلام کے اندر لچک نہیں ہے، صحیح، جس کا جرم ثابت ہو جائے اس کی جو سزا اللہ رسول نے بیان کی ہے وہ سزا اس کو ملنی ہی ملنی ہے۔ وہ جب بھی نظام آئے گا انشاءاللہ اس سزا پر تو کمپرومائز نہیں کی، کیونکہ ہم نافذ کرنا چاہتے ہیں قرآن کا نظام، رسول اللہ کی شریعت کا نظام، تو اب اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جب پتہ ہوگا کہ چوری ہوگی تو ہاتھ کٹ جائے گا تو چوری ختم ہو جائے گی، چوری نظام ہی ختم ہو جائے، تھانے شانے ختم ہو جائیں گے۔ بابا جی فرمایا، اب یہ دیکھیں آپ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ لوگوں کو پاگل اس طرح بناتی ہیں، آپ ہمیں ووٹ دیں ہم ہاسپٹل بنا دیں گے۔ بابا جی کہتے تھے تسی دین لے آؤ بیماریاں مک جان گی۔ یہ لوگوں کا اتنا بڑا کنسیپٹ، بابا جی ایک پنجابی کا ایک جملہ، وہ بھی سر راہ ایسے چلتے چلتے ان کا ایک ایک وہ کنسیپٹ جو 40 سال سے کوئی کلیئر نہیں کر سکا، بابا جی مسکراتے ہوئے ان کا جو کنسیپٹ ہے اس کو سمندر کی تہہ میں پھینک دیتے تھے۔ تو بڑا پاکیزہ نظام ہوگا، یقین کریں آپ، نظام ہی ایسا ہے کہ اس میں تو خیر ہی خیر ہے۔ یعنی دیکھیں عدالتی نظام کو تھانے کے ساتھ کر دیا جائے، مجسٹریٹ تھانے میں بیٹھے، ٹوکن سسٹم ہو، جس کا جو مسئلہ ہے اگر اس کی شکایت تھانے میں پہنچی ہے وہ اپنا ٹوکن لے کر آگے ساتھ ہی قاضی بیٹھا ہو، فوراً مسئلہ حل ہو جائے۔ اب یہاں عدالتوں پہ جی تاریخ 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 تاریخ، لوگوں کے گھروں کے برتن بک جاتے ہیں۔ اور آپ لاہور کی جیلیں دیکھ لیں، کوٹ لکھپت کا دورہ کر لیں، سینٹرل جیل جو ہے ہماری اس کا دورہ کر لیں، آدھے جو ہے وہ جو قیدی ہیں وہ سب مظلوم ہیں، ظلم ہے، اور پتہ ہی نہیں سزا کس کی ہے، جرم کس نے کیا، سزا کس کو مل رہی ہے، بھگت کون رہا ہے۔ اور جب کوئی 10 سال بعد، کوئی 6 سال بعد، کوئی 9 سال بعد رہا ہوتا ہے تو عدالت کہتی ہے ہم نے 9 سال تحقیق کی کچھ بھی نہیں ملا، لیکن عدالت کو کچھ نہیں ملا، اس کا تو رہا بھی کچھ نہیں ہے نا۔ تو اسلامی نظام میں اس قدر حسن ہے کہ اس میں جرائم نہیں ہے، یہ جرائم سے پاک معاشرہ دیتا ہے۔ کیا لوگ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں کہ لوگ جرائم کی دلدل میں ان کی پرورش ہوتی ہے۔ 2 روپے سے تو جوا شروع ہو رہا ہے ہمارے پاکستان میں، 4 پیسے، 6 روپے سے، 10 روپے سے، پھر ایک پیپسی کی بوتل سے، وہ پیپسی کی بوتل پھر آپ کو شراب کی بوتل تک لے کر جاتی ہے۔ سنوکر میں چلے جائیں، 80 روپے ایک گیم کے ہیں، جو جیتا اس کو یہ، جو ہارا اس کو یہ، تو یہ یہاں نیچے سے لے کر اوپر تک۔ پھر جس طرح آپ نے علماء کی بات کی کہ وہ بھی پیسے مانگتے ہیں، مکا تو نہیں کرنا چاہیے۔ بابا جی نے تھوڑی تقریریں کی ہیں، کیا کمی تھی؟ اور جب سے تقریریں شروع کی اب تک اور آج کے بعد کوئی ایک شخص پاکستان میں میری ذاتی جو آواز ہے اس آواز میں میرا کوئی میسج سنا دے یا میری کوئی ریکارڈنگ ہو میری کہ جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ ہم فلاں شہر میں آپ نے ہم سے وقت لیا تو پہلے پٹرول کے پیسے دیں، یوں کریں گے تو آئیں گے، ایسا ہوگا تو ایسے کریں گے، اگر کوئی ثابت کر دیتا ہے تو ہم اس کے بعد ساری زندگی میں تقریر نہیں کریں گے۔